حضرت معاذ بن جبل کا نام آپ نے سنا ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے اجلہ صحابہ میں سے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس تاجر کی کمائی پاک ہے جو جھوٹ نہ بولے، جو کیا کرے، جھوٹ نہ بولے، امانت میں خیانت نہ کرے، لیتے ہوئے چیز کی مذمت نہ کرے اور دیتے ہوئے چیز کی تعریف میں مبالغہ نہ کرے، اور قسمیں نہ کھائے جھوٹی۔ فرمایا اس کی حلال کمائی ہے، باقیوں کی کمائی جو ہے وہ حرام ہے۔ باقیوں کی کمائی کیا ہے؟ حرام ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جو شخص قسمیں اٹھا کر مال بیچتا ہے، چاہے سچی کیوں نہ ہو، یہ عام چیزیں ہمارے معاشرے میں، قسمیں اٹھا کر، اللہ کی قسم میں اتنے میں لایا ہوں، اللہ کی قسم ایک نمبر ہے، اور جھوٹ بھی بول جاتے ہیں، عادت بن چکی ہوتی ہے۔ جو قسمیں اٹھا کر، یہ ابھی سچی قسم کی بات کر رہا ہوں، جھوٹی تو جو ہے نا اس کا تو وعید اور عذاب بہت دردناک ہے۔ جو سچی قسم اٹھا کر بھی بلا ضرورت، بلا وجہ، یعنی قسم کی ضرورت نہیں ہے، یا تو بندہ اگلا کہے نا بھی قسم اٹھاؤ کہ مال 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے، پھر تو چلو پھر بھی بات بنتی ہے۔ صرف گاہک کو پھنسانے کے لیے، گاہک کا مال ہتھیانے کے لیے کاروباری بندہ اگر قسم اٹھا کر مال بیچے، قسم اٹھا کر، تو آپ نے فرمایا کہ مال تو بک جائے گا لیکن مال سے برکت اٹھ جائے گی، مال سے برکت اٹھ جائے گی۔ آج کل برکت اٹھی ہوئی ہے یا نہیں اٹھی ہوئی؟ لوگ گھروں میں کہتے ہیں نا کہ یار تنخواہ تے بڑی ہے لیکن پتہ ہی نہیں چلتا، پیسے تے بڑے آندے نے لیکن یار خرچے ہی اتنے ہو گئے نے، پتہ ہی نہیں چلتا، کہتے ہیں نا۔ ارے یہ برکت اٹھ گئی۔ سنو میرے آقا نے فرمایا کہ جو قسمیں اٹھا کر مال بیچے گا، مال تو وہ بیچ لے گا لیکن اس مال سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اور حضرت ابو ذر کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جو شخص قسمیں اٹھا کر، جھوٹی قسم اٹھا کر مال بیچے گا، سرکار دو عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ اس کے ساتھ کلام نہیں فرمائے گا، اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ حضرت عبیدہ بن رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اکثر تاجر جو ہیں، اکثر تاجر، یہ اس دور میں بات ہو رہی ہے، آج کل کیا حال ہوگا؟ فرماتے ہیں اکثر تاجر، ان کا حال بدکاروں اور فاسقوں کے ساتھ ہوگا روز قیامت، اور وہ بدکار اور فاسق ہی اٹھائے جائیں گے، سوائے فرماتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو خدا پرست ہیں اور خدا ترس ہیں اور جن میں 3 خوبیاں ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی تاجر ہیں فرمایا ان کو فاسق اور فاجر اور بدکار اٹھایا جائے گا۔ وہ کون سی خوبیاں؟ پہلی خوبی یہ ہے کہ ان کے اندر تقوی ہو۔ اب تقوی میں ساری باتیں آگئی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، کہ وہ جھوٹ نہ بولنے والا ہو، وہ بددیانتی نہ کرنے والا ہو، وہ ناپ تول میں کمی نہ کرنے والا ہو، وہ فریبی اور مکار نہ ہو، وہ عیب والی چیزیں ہائی ریٹ پر نہ بیچنے والا ہو، وہ کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانے والا ہو، وہ قسم اٹھا کر مال 2 نمبری سے بیچنے والا نہ ہو، وہ خیانت خائن نہ ہو، وہ جھوٹ بولنے والا نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں جس میں نہیں ہوں گی تو وہ متقی کہلائے گا نا۔ فرمایا جس میں تقوی ہو، کیا ہو؟ جس میں تقوی ہو۔ پھر فرمایا کہ جس میں حسن خلق بھی ہو۔ حسن خلق کیا ہوتا ہے؟ حسن خلق یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ بندہ مجبور ہے تو اس پر سختی نہ کر۔ اگر تمہاری دکان پہ کوئی بھوکا آ گیا تو اس کو کھانے کے لیے کچھ دے دے اگر اس کی جیب میں پیسے نہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حسن سلوک۔
फिर फरमाया तीसरी बात, वो सच्चा हो, सच्चाई बोलने वाला, झूठ ना बोले। ये तीन खूबियां जिसमें नहीं है ना, फरमाया वो अक्सर ताजर, वो बदकार और फासिक, उनको रोज़े क़यामत उठाया जाएगा। अब देख रहे हैं, एक तरफ तो मकाम है नबियों और सिद्दीकीन और शुहदा के बराबर, अगर वो इस्लाम के अहकामात को फॉलो करने वाला हो तो उसका दर्जा देखें कितना बड़ा। लेकिन दूसरी तरफ जो बुराइयों में मुलव्वस है, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों की जेबें काटने पे लगा हुआ है, खाइन है, बेईमानी के साथ पैसा कमाता है, हलाल हराम का ख्याल नहीं रखता, झूठ बोलकर पैसा कमाता है, किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर पैसा कमाता है, किसी का वो आप जानते हैं ना मोनोपोली क्रिएट कर देते हैं, शुगर माफिया जिस तरह करता है, मोनोपोली, माल सारा मार्केट से औने पौने उठा लिया और जब महंगा हुआ तो उस वक्त लोगों को बेचना शुरू कर दिया। फरमाया ऐसे लोग क्या हैं, वो बदकार उठाए जाए, अल्लाह ताला उनकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएगा, अल्लाह ताला उनको बख्शेगा नहीं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद है, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। यही रवायत जनाबे हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी बयान करते हैं। वो कहते हैं कि अक्सर ताजर बदकार होते हैं। वैसे भी आजकल जो अक्सर ताजर हैं वो बदकार ही हैं। क्यों भला? जब नजायज माल आएगा तो फिर नजायज कामों की तरफ लगेगा, फिर वो नजायज माल से शराब भी पिएगा, नजायज माल से जुआ भी खेलेगा, नजायज माल से वो हरामकारी भी करेगा, बदकारी भी करेगा, फजूल खर्ची भी करेगा, बुरे काम करेगा ना। क्यों? नजायज माल जो हुआ। तो इसलिए फरमाया कि अक्सर जो ताजर हैं वो बदकार होते हैं। अब सहाबा परेशान हो गए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, तिजारत तो हलाल है। आपने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद में भी है, अहल्लल्लाहुल बै'a, तिजारत तो या रसूल अल्लाह हलाल है। फरमाया तिजारत तो हलाल है, लेकिन ऐसे ताजर जो बदकार ताजर कहलाएंगे वो उस हलाल को हराम कर लेंगे। किस तरह? झूठ बोलकर और बददियानती के साथ। झूठ बोलकर और बददियानती से क्या कर लेंगे? हलाल माल को हराम कर लेंगे। तो जब माल हराम हो जाएगा तो फिर क्या बचने की कोई उम्मीद रह जाती है? बचने की कोई उम्मीद नहीं रह जाती।